ایک 350 سال پرانے شاعر کی زمین میں غزل کہنا اور اس میں ایسے شعر نکالنا کوئی کار آسان نہیں کہ جسے کوئی تاناسان شاعر انجام دے سکے۔ یہ شاعری بتاتی ہے کہ یہ اس شاعر کی شاعری ہے جو کلاسیکی و جدید شعری روایت کو جذب کر چکا ہے، تصوف اور جدید فزکس اور کاسمولوجی سے کسی قدر واقف ہے، اور شاعر کہلانے کے لیے شعر نہیں کہتا بلکہ اس کے اندر ایسا فکری اضطراب ہے جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس نے شعر کو شعار کیا ہے۔ بود و نابود میں گم، ممکن و امکان میں گم، چشم آئینہ ہوئی عکس کی پہچان میں گم۔ میری دعا ہے کہ بالکل نیا فلک قاسم نئی زمین کی تعمیر سے نکل آئے۔ زمین کی انتہائی پستیوں میں آسماں ہے، بلندی کی طرف زینہ اترتا جا رہا ہے۔ در بدر پوچھتا پھرتا ہوں کہ میں کس کا ہوں، در بدر پوچھتا پھرتا ہوں کہ میں کس کا ہوں، آئی افلاک سے آواز کہ تو میرا ہے۔ اصل آشوب جنوں ہے میری وحشت کا ثبوت، چار سو عالم سرمستی ہو میرا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ ہمارے شاعر کو یہ درپیش ہے کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، کہاں ہے اور کتنا ہے۔ ان تمام سوالوں کے آسان جواب موجود مذہب اور معاشرہ بھی دیتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنے والے لوگ ان سے مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ یہ جواب حقائق کی توثیق نہیں کرتے۔ یہ جواب معاشرے میں رہنے والے عام انسانوں کی تشفی تو کر سکتے ہیں، انسان کی بے توقیری کی وجہ سے اس یقین سے دور رہتے ہیں جو فی الاصل یقین بھی نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی تناسانی ہے۔ اے سجدہ سنگین کسی ضرب جبین سے، اے سجدہ سنگین کسی ضرب جبین سے، بت صنعت محراب میں ہوتا تو ابھرتا، پھر ایک اور بھی ہوگا کوئی میرے جیسا، اگر زمین کے علاوہ کہیں زمین کوئی ہے، اور وہ جس میں تمکنت سجدہ یقین آسم، وہ جس میں تمکنت سجدہ یقین آسم، دکھاؤ اتنی جبینوں میں ایک جبین کوئی ہے، اور سجدہ گروں کو لفظ عبادت کیا تھا، اور ایک لفظ عشق اتارا میرے لیے۔ یہ جس طرح کی شاعری آپ نے مجھ سے اور حماد نیازی سے سنی ہے اور ابھی اور سنیں گے، اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ ویسی شاعری ہونے کے باوجود جیسی شاعری آپ روزمرہ میں سنتے پڑھتے ہیں ویسی شاعری نہیں ہے۔ اس میں کیا چیز مختلف ہے؟ اس میں ایک چیز مختلف ہے جسے ہم کہتے ہیں ترکیب، ایک ہماری اصطلاح ہے ترکیب یا مرکب الفاظ۔ مرکب لفظ اٹس سیلف ایک پیچیدہ فنومینن ہے، اور عموماً ہمارے ہاں مروج تراکیب استعمال کی جاتی ہیں، جو تراکیب پیچھے 200 سال سے 250 سال سے 300 سال سے استعمال ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، وہی تراکیب ہمارے شاعر اب بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑے یقین سے اور بڑے اعتماد سے کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی نیا شاعر ظہور کرتا ہے وہ اپنے ساتھ اور بہت سی چیزیں اس کے پاس نئی ہوتی ہیں، اس میں ایک چیز اس کے پاس نئی تراکیب کا خزانہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو چند تراکیب ان کی پڑھ کے سناتا ہوں، کم از کم میں نے تو یہ تراکیب اپنی شعری روایت میں اس سے پہلے نہیں پڑھی ہیں۔ جیسے شر فروغ آگ، یہ میں نے پہلی دفعہ یہ ترکیب پڑھی ہے۔ ترکیب بنانے کا طریقہ بھی ظاہر ہے بالکل خالص اردو والا ہے، ورنہ عموماً ہم زیریں لگا کے ترکیب بناتے ہیں۔ خود خیز خاموشی، عہد حرمت کی تکذیب، سوزش خوش لطف
میں نے نہیں پڑھی یہ ترکیب. آب سحرزار سجدہ سنگین یا ضرب جبین اور تمکنت سجدہ. یہ تمکنت کیسا لفظ ہے؟ میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کبھی ہماری شاعری میں. یہ لفظ بڑا کمال کا پرتمکین لفظ ہے. تمکنت سجدہ یقین اور عرصہ تاخیر اور سنت تحریف و تغیر اور فروغ عکس وغیرہ. یہ چند تراکیب میں نے ایسے مثال کے طور پر آپ کے لیے نکالی تھی. ان میں سے کوئی ترکیب بھی ایسی نہیں ہے جو پہلے کبھی مستعمل ہوئی ہو. ہر ترکیب ایک استعارہ ہوتی ہے اور اپنے ساتھ نئے تصورات لے کے آتی ہے. تو یہ دو طرفہ عمل ہو سکتا ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شاعر نئی ترکیبیں بنائے اور نیا ہو جائے، اور کوئی شاعر نیا ہو اس لیے اس سے نئی ترکیبیں بن جائیں. تو یہ دو طرح کا عمل ہے. اور میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے تو مجھے یہ لگا ہے کہ جیسے یہ خود نئے شاعر ہیں اس لیے یہ ترکیبیں خود بخود تخلیقی عمل کے دوران میں ظہور کرتی ہیں. دوسری ایک چیز ان کے ہاں جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ کئی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ لفظ کے روایتی استعمال سے اعتراض کرتے ہیں. جو عموماً ہم لفظوں کو جو ایک مستعمل طریقہ ہے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا جو ایک روایتی تلازمات کا ایک نظام ہمارے پاس بنا بنایا اردو غزل کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، ایک سمندر جتنا بڑا خزانہ ہے. عموماً یہ اس سے بھی استفادہ نہیں کرتے بلکہ نئے تلازمات کی تلاش میں رہتے ہیں. ان کے ہاں ایسے مجھے استعارے بھی ملے جیسے اشتہار یا خرید یا فروخت یا اس طرح کے جو ہیں جو سرمایہ داری نظام سے پیدا ہونے والے استعارے ہیں. وہ استعارے اس دنیا کو پیش کرتے ہیں اگرچہ ان شعروں کا جن میں یہ استعمال ہوئے ہیں موضوع یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی موضوع ہے. تو گویا ایک موضوع خود شعر کا اپنا موضوع ہے اور دوسرا اس کے استعارے میں ایک موضوع موجود ہے. مثلا مثال کے طور پہ ایک استعارہ انہوں نے استعمال کیا ہے آئینہ. آئینہ بڑا بہت زیادہ استعمال ہونے والا، خاص طور پہ جدید اردو شاعری میں جو 5-7 استعارے بہت استعمال ہوئے ہیں جیسے خواب ہے، چراغ ہے. تو اسی طرح آئینہ بھی ایک ایسا استعارہ ہے جو بہت استعمال ہوا ہے. تو آئینہ جو ہے وہ اس کے بہت سارے شیڈز ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کا جو کلاسیکی شیڈ ہے وہ کائنات ہے کہ کائنات کے لیے ہمارے صوفیاء نے آئینے کا استعارہ وضع کیا تھا. اور آپ ظاہر ہے پھر عکس اس میں ہے تو وہ خدا ہے یا محبوب ہے. تو لیکن ہمارے ہاں وہ خود شناسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نرگسیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے شیڈ ہیں. وہ سارے شیڈ ہمیں آپ کو ان کی اس شاعری کے استعاروں میں ملیں گے. زیادہ گفتگو لمبی ہو گئی میرے خیال میں.